السلام علیکم دوستو، آج جو ہے 17 تاریخ ہے، ازبکستان کے شہر میں بخارا میں موجود ہوں۔ اور اس وقت جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ بخارا آرک آف بخارا کہا جاتا ہے، یا آپ جسے سٹڈال یا قلعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قدیم تاریخی مقام ہے جو ازبکستان کے شہر بخارا میں واقع ہے۔ یہ بخارا کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے اور وسطی ایشیا کی تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بخارا کے اس قلعے کے بارے میں بہت سی حقائق ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تاریخ کے حساب سے بخارا کا یہ قلعہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے جس کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے۔ یہ اصل میں 5ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا، اور اس کے اندر ایک شاہی رہائش گاہ بھی ہے، ایک فوجی گڑھ ہے، اسٹیبل گھوڑوں کے رکھنے کی جگہ ہے، جو یہ جگہ جو ہے بخارا کو کنٹرول کرنے والے مختلف حکمرانوں نے اور خاندانوں نے حکومت کے مرکز کے طور پر اس کو استعمال کیا ہے۔ جو قلعہ ہے اس کی جو دیوار ہے اس میں اونچے دیوار اور بڑے بڑے ٹاور شامل ہیں۔ بشمول اس میں 45 میٹر اونچا کولکداش ٹاور ہے۔ یہ وسطی ایشیا قلعے کے فن کی تعمیر کی عمدہ مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ اس کا ڈیزائن اس وقت فوجی اور انتظامی ضروریات کی عکاسی کرتا ہے۔ صدیوں کے دوران یہ قلعہ بخارا کے حکمرانوں کے لیے رہائش گاہ کے طور پر کام کرتا رہا ہے، اور اس میں ایک سرکاری دفاتر، ایک مسجد، ایک جیل اور مختلف دیگر سہولیات بھی موجود ہیں۔ اس علاقے کی حکمرانی اور شہر کے تحفظ میں اس نے بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ تاریخ بخارا کا یہ جو قلعہ ہے اس نے فتوحات اور قیادت میں بہت سی تبدیلیوں کو دیکھا ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں اس پر عربوں، منگولوں، روسیوں سمیت مختلف سلطنتوں کا قبضہ رہا ہے۔ یہ قلعہ 20ویں صدی کے اوائل تک استعمال ہوتا رہا ہے، اور پھر اچانک اس میں زبردست قسم کا ایک نقصان ہوا تھا اور اس میں آگ اٹھ پڑی تھی۔ پھر 20ویں صدی میں جو ہے اس ڈیمیج کو ریکور کرنے کے لیے 20ویں صدی کے آخر میں اپنی تاریخ اور تعمیراتی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے اس کے لیے اہم بحالی کی کوششیں کی گئیں۔ آج یہ ایک مقبول سیاحوں کی توجہ کا مرکز اور یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہے۔ بخارا کا یہ قلعہ زائرین اس کی اچھی طرح سے محفوظ ڈھانچے کو تلاش کر سکتے ہیں، قلعے کے اندر موجود عجائب گھروں کا دورہ کر سکتے ہیں، اور اس کے میناروں سے شہر کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بخارا کا یہ قلعہ شہر کی بھرپور پیچیدہ تاریخ کا ثبوت ہے، اور یہ وسطی ایشیا کی تعمیراتی اور ثقافتی ورثے کی ایک دلکش جھلک پیش کرتا ہے۔ بخارا کا سفر کرتے وقت تاریخ اور فن تعمیر میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک لازمی مقام ہے۔ بخارا کا یہ قلعہ اصل میں 5ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اسے مختلف حکمرانوں اور خاندانوں نے بنایا تھا، جنہوں نے اپنی طویل تاریخ میں بخارا کو کنٹرول کیا ہے۔ وقت گزرنے اور صدیوں کے دوران قلعے پر قبضہ کرنے والے، اس میں ترمیم کرنے والے بہت سے مختلف حکمرانوں کی وجہ سے اس بلڈنگ کی صحیح شناخت کرنا یقینی طور پر معلوم نہیں۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ بخارا کا یہ قلعہ مختلف حکمرانوں کے دور میں متعدد آرائش، توسیعات اور تبدیلیوں سے گزرا ہے، جن میں سامانی جو ہے منگول، رشین اور خوارزم شامل ہیں۔ ان حکمرانوں میں سے ہر ایک نے قلعے کی ساخت اور ڈیزائن میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اگرچہ اصل بنانے والا غیر یقینی رہ سکتا ہے، لیکن یہ قلعے کی تاریخی اہمیت اور تعمیراتی خوبصورتی اس بخارا اور وسطی ایشیا کی تاریخ کی ایک اہمیت علامت ہے۔ دی آرک آف بخارا، جسے قلعہ سٹیڈال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اہم واقعات سے بھرپور تاریخ رکھتا ہے۔ اس قدیمی قلعے سے وابستہ کچھ قابل ذکر تاریخی واقعات میں شامل ہیں۔ پہلا، عرب فتح 8ویں صدی۔ بخارا کی عرب فتح 8ویں صدی کے اوائل میں اس وقت ہوئی جب اسلامی خلافت نے وسطی ایشیا میں اپنا اثر رسوخ بڑھایا۔
یہ قلعہ شہر کے دفاع کا ایک مرکزی نقطہ تھا اور اسے عرب افواج نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس نے خطے کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کی جب اسلام نے ایک نمایاں کردار ادا کرنا شروع کیا۔ منگول فتح 13ویں صدی، چنگیز خان اس کی اولاد کے دور میں منگولوں نے بخارا سمیت وسطی ایشیا میں کامیابی حاصل کی۔ اس قلعے پر 13ویں صدی میں منگولوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس واقعے کا شہر اور اس کے باسیوں پر بہت بڑا اثر پڑا۔ مختلف خاندانوں کی حکمرانی۔ صدیوں کے دوران اس قلعے نے مختلف خاندانوں اور حکمرانوں کے لیے رہائشی انتظامی مرکزی طور پر کام کیا، جن میں سامانی، خارخانیہ، سلجوق یا خوارزم شامل ہیں۔ ان خاندانوں میں سے ہر ایک نے قلعے کے شہر بخارا پر اپنا اثر رسوخ اور نشان چھوڑا۔ آگ سے تباہی۔ 20ویں صدی 1920 میں اس قلعے میں زبردست آگ بڑھ اٹھی تھی، جس کے نتیجے میں قلعے کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ اس آگ کے دوران اس کے بہت سے تاریخی ڈھانچے تباہ ہو گئے تھے، پھر اسے بھاری نقصان پہنچا تھا۔ یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ۔ جدید دور میں بخارا کے قلعے کو اس کی تاریخ اور تعمیراتی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اس حیثیت نے ثقافتی اور تاریخی نشان کے طور پر اس کے تحفظ اور اہمیت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سیاحوں کا یہ قلعہ آج سیاحوں کی توجہ کا ایک مقبول مقام ہے، جو دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کی اچھی طرح سے محفوظ عمارتوں کو دیکھنے، اس کی تاریخ کے بارے میں جاننے اور اس کے میناروں سے بخارا کی خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ یہ واقعات بخارا کے قلعے کی تاریخ میں بہت سے اہم واقعات کی چند مثالیں ہیں۔ قلعے کی طویل تاریخ وسطی ایشیا کے پیچیدہ اور ہمیشہ بدلتی ہوئی حرکیات اور ان سلطنتوں اور طاقتوں کی عکاسی کرتے ہیں جنہوں نے صدیوں سے اس خطے کو متاثر کیا ہے۔ تو آج ہمارا یہ کمپلیٹ ہوا آرک آف ڈیفنس۔ اب جو ہے ہم آگے چلیں گے زندان کی طرف، جو اس کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو ملتے ہیں بعد میں۔ تھینک یو۔